طریقے سے منحرف ہیں، لہذا وہ سب کے سب گمراہ ہیں۔ بعض علماء نے اس آیت کریمہ کو بطور دلیل پیش کیا کہ زندیق کی توبہ قبول ہوگی، جیسا کہ علامہ بیضاوی نے کہا۔ اور زندیق کون ہے؟ زندیق وہ ہے جو نبوت کا جو ہے اقرار کرے، شاعر اسلام کا اظہار کرے، مگر باطن میں ایسا عقیدہ رکھے جو بالاتفاق کفر ہو، تو یہ بھی منافقین میں داخل ہیں۔ لہذا اپنے آپ کو اچھی طرح یہاں پر سمجھیں، اور آج کے دور میں یا کبھی بھی بزرگان دین کو برا بھلا کہنے والوں سے کبیدہ خاطر نہ ہوں، اپنے مسلک پر تسلط کے ساتھ قائم رہیں، کیونکہ صالحین کو برا کہنا یہ بروں کا، باطل فرقے والوں کا بہت پرانا طریقہ رہا ہے۔ آج کل آپ دیکھ لیں، باطل فرقے پچھلے بزرگوں کی برائیاں کرتے ہیں، صوابیہ سلفیہ ائمہ مجتہدین کو گالیاں دیتے ہیں، امام اعظم رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، روافض خلفائے راشدین اور بہت سارے صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، خارجی حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو، یہ وہابیہ اولیاء کرام کو، مقبول بارگاہ کو، چکڑالوی ہیں، مرزبانی ہیں، سب کے سب برا بھلا کہتے ہیں، صحابہ محدثین کو، نیچلی تمام اکابر دین کو برا کہتے ہیں اور ان کی شان میں برائیاں کرتے ہیں۔ لہذا اس آیت سے معلوم ہوا کہ یہ سب گمراہی میں ہیں۔ ان میں دیندار اس میں جو دیندار، اس آیت کریمہ میں دیندار عالموں کے لیے تسلی ہے کہ وہ گمراہوں کی بدزبانیوں سے بہت رنجیدہ نہ ہوں۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ صاحب مدارک فرماتے ہیں کہ یہ باطل کا قدیم دستور رہا ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اب یہاں آگے کی آیت وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، یاد رہے کہ منافقین کی یہ بدزبانی جو کہتے تھے نا کہ ہم بیوقوفوں کی طرح کیسے رہیں، ہم بیوقوفوں کی طرح ایمان کیسے لائیں، منافقین کی یہ بدزبانی مسلمانوں کے سامنے نہ تھی۔ ان سے تو یہی کہتے تھے کہ ہم تو بڑے پکے مومن ہیں، ہے نا؟ کیا یہ آیت کریمہ میں اللہ نے بیان فرمایا نا کہ جب وہ ایمان والے سے ملتے تب کہتے کہ ہم ایمان لائے۔ یہ جو برائیاں یعنی مسلمانوں کو بیوقوف کہتے تھے، یہ تبرہ بازیاں، یہ برائیاں یہ اپنی خاص مجلسوں میں کرتے تھے، مسلمانوں کو کے سامنے کھل کر نہیں کہتے تھے ایسا کہ بیوقوفوں کی طرح ہم ایمان لائیں گے۔ بیوقوف کہنا، انہیں جو ہے دقیانوس کہنا یا ان کی مسلمانوں کی ہجو کرنا، یہ اپنی خاص مجلسوں میں کرتے تھے، مگر وہ سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کی اس کی خبر نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا پردہ فاش کر دیا۔ اور آج بھی آپ دیکھ لیں کتنے لوگ اندر سے چھپے مسلک کے باغی، مرکز اہل سنت کے باغی، ہے نا، بظاہر وہ حملہ کرتے ہیں کبھی تاج الشریعہ پر، کبھی ذات کو مجروح کرنے کی کوشش کرتے ہیں محدث کبیر کی، کبھی وہ حملہ کرتے ہیں قائد ملت پر، لیکن ان کے اندر کا جو بغض ہے، میں کہتا ہوں کہ جو سچا متسلب سنی ہوگا، مسلک اعلیٰ حضرت کا چاہنے والا، وہ کبھی بھی تاج الشریعت پر تبرہ نہیں کرے گا، ان کی شان میں گستاخی نہیں کرے گا، حضور محدث کبیر کی شان میں گستاخیاں نہیں کرے گا، اس لیے کہ آج تک ان کی زندگی ایک روشن دن کی طرح واضح ہے، شفاف آئینے کی طرح ہیں کہ ان کا کوئی بھی قول، ان کا کوئی بھی عمل مسلک اعلیٰ حضرت کے خلاف نہیں ہے، تو پھر ان کی شان میں کوئی تبرہ بازیاں اور گستاخیاں کیوں کرے گا؟ کہ جب وہ مسلک کے سچے ترجمان ہیں تو پھر ان کے خلاف تبرہ بازیوں کا مطلب کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ وہ اپنے دل میں مسلک سے بیزار ہیں، اور مسلک سے لڑنے کی طاقت انہی دونوں بزرگوں کی وجہ سے وہ اپنے اندر نہیں پاتے ہیں، لہذا یہ پہلے ذات کو مجروح کرتے ہیں، شخصیتوں کو مجروح کرتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جب کسی پر الزام شرعی ہو، جب کسی پر شرعاً الزام عائد ہو، تو اس کو چاہیے کہ اپنے اوپر سے الزام کو دلیل شرع کی روشنی میں دفع کرے، یہ نہیں کہ کردار کشی کرے، شان میں گستاخیاں کرے، غلط باتیں ان کی طرف منسوب کرے۔ جو شخص کسی کی ذات پر حملہ کرتا ہے، یہ سمجھ لو کہ اس کے پاس دلیلیں نہیں ہیں، اگر دلیلیں ہوتی تو ذاتیات پہ حملہ نہیں کرتا، کردار کشی نہیں کرتا، بلکہ وہ سیدھا دلیلوں کے ذریعہ اپنے اوپر لگے ہوئے الزام کی وہ صفائی دیتا۔ سوال یہ ہوا کہ تم نے وہابیوں سے ملاقات کیوں کی؟ تو جواب میں جو ہے برائیاں شروع کر دی۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ تو یہ آج کل کے گمراہ فرقے، جیسے
گمراہ فرقوں کی بات اپنی جگہ ہے، ہم نے یہاں جو ذکر کیا جو موجودہ حالات میں آپ دیکھ لیجئے کھل کر کے کیا عالم ہو چکا ان کا. ابھی کچھ علماء خود کو عالم کہنے والے لوگ اٹھے اور اس کے بعد سید سرامہ پہنچ گیا ابو میاں کے یہاں، تعریفیں کی خوب کی، اور جب اس سے ہٹے لوگوں نے گرفت کرنی شروع کی اور اس کے خلاف بولا تو ان لوگوں نے گالیاں دینا شروع کر دی. یہ سارے حالات ہیں. اور گمراہ فرقوں کو آپ دیکھیں کہ وہ مسلمانوں کے بیچ میں آتے ہیں تو کہتے ہیں ارے ہم تو اللہ رسول کی بات کرتے ہیں، دین کی باتیں سکھاتے ہیں، نماز کے بارے میں بلاتے ہیں، مگر وہ اپنا عقیدہ نہیں دکھاتے، اپنے برے خیالات کو چھپاتے ہیں. مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی کتابوں اور تحریروں سے ان کے راز فاش کر دیے. لہذا اس آیت کریمہ میں مسلمانوں کو خبردار کیا جاتا ہے کہ بے دینوں کی فریب کاریوں سے ہوشیار رہو، دھوکہ نہ کھایا کرو. سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو جب وہ آپ ایمان والوں سے ملتے تو کہتے ہم تو پکے مومن ہیں، خالص مومن ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب وہ اپنے شیطانوں سے ملتے، یہاں پر شیاطین سے مراد کفار کے وہ سردار ہیں جو گمراہ کرنے میں مصروف رہتے تھے. یہ منافقین جب ان سے ملتے تو کہتے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. مسلمانوں سے ملنا محض دھوکہ دینے کے لیے، مذاق کرنے کے لیے ہے. ان کے راز معلوم ہیں تاکہ ان کے راز ہم کو پتہ چلیں اور ان میں فساد ہم برپا کر سکیں، ہم کو موقع ملے. اسی لیے تو سختی سے منع کر دیا گیا کہ منافقوں سے، کسی وہابیوں سے، بدمذہبوں سے کسی بھی قسم کی دوستی اور رشتہ جائز نہیں ہے. سمجھے کہ نہیں؟ سنیوں ہی سے شادی کرو، یہ وہابی نہیں، فیملی کے لیے پابندی لگا دی گئی. اِيَّاهُمْ وَإِيَّاكُمْ لَا يَضُلُّونَكُمْ وَلَا يُفْتِنُونَكُمْ. اپنے آپ کو بچاؤ ان سے اور انہیں اپنے سے دور رکھو، کہیں تو تمہیں وہ گمراہ نہ کر دیں، کہیں تمہیں وہ فریب میں نہ ڈال دیں، تمہیں ہلاک نہ کر دیں. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ قرآن نے فرما دیا وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ ذِكْرَ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اگر تمہیں شیطان بھلا دے تو نصیحت ملنے کے بعد ظالموں کے ساتھ مت بیٹھو، ان کے ساتھ کوئی رابطہ نہ رکھو. حضرت عمر فاروق نے اپنی سنت بتا دی کہ دسترخوان پر کھلانے والے شخص کو مہمان بنایا، اور جب عقیدگی کی بات سنی تو دسترخوان کھینچ لیا، اپنے دسترخوان سے بھگا دیا. حضرت عثمان غنی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے زیادہ سنت کو کوئی نہیں جانتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام، مہمان نوازی کی سنتوں کو حضرت عمر فاروق سے بہتر کہ آج کے لوگ جانتے ہیں. اگر آج ہم کسی کو اپنے دسترخوان سے اس وجہ سے اٹھا کے بھگا دیں کہ وہ بدعقیدہ ہے تو لوگ کہتے ہیں کم سے کم انسانیت کے ناطے تو کھلا دیا ہوتا. کیا انسانیت حضرت عمر فاروق کو نہیں معلوم تھی؟ پھر انہوں نے اپنی دسترخوان سے کیوں بھگا دیا؟ کیوں بھگایا حضرت عمر فاروق نے اپنی دسترخوان سے اٹھا کر؟ بیچ کھانے میں کسی کو اٹھا کے بھگانا یہ کوئی پسند کرتا ہے؟ مگر جو بد مذہب ہو وہ تو پانی کا قطرہ پلانے کے لائق نہیں ہوتا ہے، پھر اس کے ساتھ انسانیت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو سلام پیش کیا گیا بدعقیدوں و تعلق سے. حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا خبردار، میرا سلام ان سے مت پوچھ کہنا، انی بری منہم وانہم براء منی، میں ان سے بری ہوں، میرا کوئی رشتہ ان سے نہیں اور ان کا مجھ سے کوئی رشتہ نہیں ہے، ہرگز وہ میرا نام استعمال نہ کریں. تو پتہ یہ چلا کہ منافقین سے ہمیشہ دور رہنے کی ضرورت ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ ذہن میں محفوظ رکھیں کہ ان کے مکر و فریب سے ہمیشہ مسلمانوں کو بچنا چاہیے اور اپنے آپ کی حفاظت کرنا چاہیے. اب یہاں پر کیا ہے؟ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، ہم نے بتا دیا کہ یہاں شیاطین جب وہ اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہوں، یہاں شیاطین سے مراد کفار کے وہ سردار ہیں جو فتنہ کرتے تھے، تو کہتے تھے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. یہاں خلا ہے، اس کا صلہ آیا ہے الا، خلا کا صلہ الا نہیں آتا ہے، اس لیے یہاں پر خلا رجعہ کے معنی میں ہے. ایک قولیہ کی خلا رجعہ کے معنی میں ہے، جیسا کہ صاحب جلالین نے یہاں پر رجعہ لیا کہ جب اپنے شیطانوں کی طرف لوٹتے، اور قاضی بیضاوی نے الا کو معا کے معنی میں لیا، خلا کو رجعہ کے معنی میں نہیں بلکہ الا کو معا کے معنی میں لیا اور خلا کو اپنی جگہ پہ رکھا کہ جب اپنے شیطانوں کے ساتھ اکیلے ہوتے، اور رجعہ کے معنی میں ہوا تو جو اپنے شیطانوں کے پاس لوٹتے تو کہتے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم ان سے مذاق کر رہے تھے. یہاں پر مسلمانوں کے سامنے ایمان کا اظہار تمسخر مذاق کے طور پر کیا اور یہ اسلام کا انکار ہوا. اور یاد رہے کہ انبیاء علیہم السلام اور دین کے ساتھ استہزاء
اور تمسخر کفر ہے، استہزاء اور تمسخر کفر ہے۔ یہی اسی طرح انبیاء کرام کی شان میں ادنا سی گستاخی بھی کفر ہے۔ ان کی شان میں عیب لگانا، تنقیص کرنا، گالیاں دینا، یہ کفر ہے، اور اس کی سزا عند الامہ بالاجماع قتل ہے۔ اگرچہ وہ توبہ کر لے پھر بھی اسے قتل کیا جائے گا۔ قد اجمع العلماء، قد اجمعت، ایک قول ہے قد اجتمعت الامہ علی ان شاتم النبی کافر، اس پر علماء کا، امت کا اجماع ہے کہ نبی کی شان میں ادنا سی بھی تنقیص و توہین اور عیب لگانا یہ کفر ہے، اور اس کی سزا عند الامہ القتل، اور بالاجماع اس کی سزا امت کے نزدیک قتل ہے۔ یاد رہے کہ اگر کوئی اللہ رب العزت کی شان میں گستاخی کرے اور وہ توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول کر لی جائے گی اور قتل نہیں کیا جائے گا اگر وہ اپنے توبہ پہ قائم ہے۔ لیکن اگر انبیاء کرام کی شان میں گستاخی کیا، ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی ادنا سی بھی، اگرچہ وہ توبہ کر لے تو یہ اور بات ہے کہ رب اس کی توبہ قبول کرے گا، لیکن اس کی سزا یہ ہوگی کہ اسے قتل کر دیا جائے گا، کیونکہ نبی کریم کی شان میں، رب کی شان میں گستاخی کرنا یہ اب بندے کا حق نہیں ہے، یہ حق العبد نہیں ہے، یہاں حد جاری نہیں ہوگی، اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن جب نبی کی شان میں گستاخی کیا تو وہ حق العبد میں گرفتار ہوا، اور حق العبد کی سزا یہ ہے کہ اس کی حد یہ ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے، لہذا اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، لیکن اس کی سزا بہرحال اسے حد کے طور پر قتل کر دیا جائے گا۔ مگر یاد رہے کہ ہر حکم بقدر استطاعت ہے، ہر حکم بقدر استطاعت ہے، جو استطاعت رکھے اس کو اس کا حکم ہے۔ چلیے خیر، تو یہ بات ذہن میں رہے، اسی لیے یہ قرآن مقدس کی آیت کی لئن سألتم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، اس جگہ پر منافقین نے، اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ کچھ منافقین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا مذاق اڑایا، اعتراض کیا، استہزاء کیا علم کا، کہ ایک صحابی آئے، یہ منافقین مجلس میں بیٹھے تھے، ایک صاحب آئے کہنے لگے میری اونٹنی نہیں مل رہی ہے، میرے آقا نے فرمایا تیری اونٹنی فلاں جگہ ہے، جاؤ لے لو، وہ جا کر لے لیے۔ مجلس ختم ہوئی، سب لوگ واپس جانے لگے، منافقین اپنی ٹولی بنا کر جا رہے تھے، آپس میں بات کرنے لگے، حدثنا محمد ان ناقۃ فلان بواد فلاں وما یدریہ بالغیب، محمد کہتے ہیں کہ فلاں کی اونٹنی فلاں جگہ پر ہے، ان کو غیب کے بارے میں کیا پتہ۔ کسی نے یہ سن لیا، کسی صحابی کو یہ خبر مل گئی، سرکار کی بارگاہ میں شکایت پیش کی کہ فلاں 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 لوگ آپ کی شان میں، آپ کے علم کے بارے میں اس طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ سرکار نے بلا بھیجا، واپس لوٹے، ابھی راستے میں تھے، پلان بنانے لگے کہ نبی کو ہماری ان باتوں کی خبر ہو گئی ہے، اب اگر وہ پوچھیں گے تو ہم کیا جواب دیں گے۔ اسی بحث میں تھے، انہوں نے ایک چال چلی کہ چلو ٹھیک ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے تو ہم کہہ دیں گے کہ نہیں، ہم دل سے ایسا کچھ نہیں کہہ رہے تھے، ہماری نیت گستاخی کی نہیں تھی، ہماری نیت آپ کے علم پر اعتراض کرنا نہیں تھا، بس ہم تو یوں ہی مذاق کر رہے تھے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ہم دل سے نہیں کہہ رہے تھے، ہم تو بس مذاق کر رہے تھے، کیونکہ مذاق میں جو بات کہی جاتی ہے، ہم لوگ کہتے ہیں نا آپس میں، ارے بھائی ہم نے مذاق میں کہا، دل پہ مت لو، میں دل سے نہیں کر رہا ہوں، مذاق کر رہا ہوں۔ تو مذاق یہاں پر کیا۔ ابھی وہ پلان بنا رہے تھے راستے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے جرم سے کیسے بچیں گے، ان کا پلان بنا کہ ہم کہہ دیں گے کہ ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ اللہ رب العزت نے جبریل امین کو آیت دے کر کے بھیجا کہ جب وہ کہیں گے تم سے کہ ہم ہنسی مذاق کھیل کر رہے تھے تو تم کہہ دینا قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، کیا تم اللہ کی آیتوں، اللہ کے ساتھ، اس کی نشانیوں کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ مذاق کرتے ہو؟ ہیلے بہانے مت بناؤ، ایمان لانے کے بعد بھی تم کافر ہو چکے ہو۔ اللہ اکبر۔ پتہ چلا کہ اللہ اس کے رسول کی شان میں، انبیاء کرام کی شان میں استہزاء کفر ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت عبداللہ بن ابی وغیرہ منافقوں کے حق میں نازل ہوئی۔ ایک روز انہوں نے صحابہ کرام کی ایک جماعت کو آتے دیکھا تو ابن ابی نے اپنے یاروں سے کہا دیکھو تو میں کیسے ان کو بناتا ہوں، ان کو بیوقوف بناتا ہوں۔ جب وہ حضرات قریب پہنچے تو ابن ابی نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دست مبارک اپنے ہاتھ میں لیا اور اس کے بعد حضرت ابوبکر کی تعریف کی۔
پھر اسی طرح حضرت عمر کا ہاتھ لیا، ان کی تعریف کی، حضرت علی کی تعریف کی. حضرت علی مرتضیٰ نے فرمایا اے ابن ابی خدا سے ڈر، نفاق سے باز آ جا، کیونکہ منافقین بدترین مخلوق ہیں. اس پر وہ کہنے لگا یہ باتیں ڈر نفاق سے نہیں کی ہیں، بخدا ہم آپ کی طرح مومن صادق ہیں، جیسے آپ پکے مومن ہیں ایسے ہم بھی پکے مومن ہیں. بھئی آپ اگر سچے پکے مومن ہو تو آپ کو بولنا کیوں پڑ رہا ہے کہ میں سچا پکا مومن ہوں؟ آج کل لوگ اس چیزوں پہ بولتے ہیں. لوگ ہم کو کہتے ہیں کہ میں مسلک اعلیٰ حضرت کا ماننے والا نہیں ہوں، لوگ ہم کو کہتے ہیں کہ میں تاج شریعہ کو ماننے والا نہیں ہوں. اگر میں نہیں ہوں تو دنیا میں کوئی نہیں ہے. بھئی کس نے کہا آپ سے ڈینگے مارنے کے لیے؟ آپ کو یہ ضرورت کیوں پڑی؟ کچھ تو ہے دال میں کالا، تب تو یہ بول رہے ہیں آپ. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ بہرحال تو ہم بھی بخدا، یہ کہتا ہے ہم بھی بخدا آپ کی طرح مومن صادق ہیں. جب یہ حضرات تشریف لے گئے تو اپنے یاروں میں اپنی چال بازی پر فخر کرنے لگا، کہنے لگا اے دیکھو میں نے کیسا ان کو بیوقوف بنایا. تو اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ منافقین مومنین سے ملتے وقت ایمان کا اظہار کرتے، اخلاص کرتے، اور جب ان سے الگ ہوتے اپنی خاص مجلسوں میں تو ان کی ہنسی اڑاتے اور مذاق اڑاتے. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ صحابہ کرام وہ پیشوا دین کے پیشواؤں کا تمسخر اڑانا بھی کفر ہے. اللہ تعالیٰ استہزاء اور تمام عیوب و نقائص سے پاک و منزہ ہے. اب دیکھیں یہ تو ان کا مذاق تھا جو صحابہ کرام کے ساتھ وہ اڑانا چاہتے تھے. آگے اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون. اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے، اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے. اعلیٰ حضرت کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے، اور انہیں وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور انہیں ڈھیل دیتا ہے کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں، اور انہیں ڈھیل دیتا ہے. جب انہوں نے صحابہ کی شان میں گستاخیاں کی، مسلمانوں کا مذاق اڑایا، تو ان پر عذاب کیوں نہیں آیا؟ رب فرماتا ہے اللہ انہیں ڈھیل دے رہا ہے، اپنی سرکشی میں بھٹکو، ایک دن پتہ چلے گا کہ تم کتنے بیوقوف اور گھاٹے میں ہو، کتنا بڑا نقصان تم اپنے آپ کا کر رہے ہو. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو یہاں پر کچھ ضروری باتیں ہیں جس پر آپ بغور توجہ دیں. اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ ان سے استہزاء فرماتا ہے، مطلب ان کے مذاق کا بدلہ دیتا ہے، ان کے مذاق کا بدلہ دیتا ہے. کیونکہ استہزاء کا معنی جو ہے ہنسی کرنا، ٹھٹھا کرنا ہے، اور یہ معنی اللہ کی شان کے لیے کہ دل لگی کرنا یا ہنسی ٹھٹھا کرنا یہ شان الوہیت کے منافی ہے، اللہ کی شان کے لائق ہرگز نہیں ہے. تو یہاں پر بطور مشاکلہ اللہ نے فرمایا کیا ہے کہ ان کافروں نے کہا ہم نحن مستہزئون، ہم مذاق اڑا رہے ہیں، ہنسی کر رہے ہیں. تو بطور مشاکلہ، جیسے کہتے جزاء السیئۃ بالسیئۃ، برائی کا بدلہ برائی سے. برائی کا بدلہ برائی سے کیا مطلب؟ برائی کا بدلہ برائی سے اگر کوئی گالی دے تو ہم پلٹ کر اسے گالی دیں، ایسا نہیں. برائی کا بدلہ برائی سے یعنی اسے سزا دینا، یہی انصاف ہے. تو وہ مذاق اڑا رہے تھے، اللہ نے ان کے مذاق کا انہیں بدلہ دیا، اللہ ان کے مذاق کا بدلہ انہیں دے گا. چونکہ بطور مشاکلہ یہاں پر یستہزئ کا لفظ ہے. اللہ انہیں چھوڑ دیتا، وہ اپنی کفر سرکشی میں ڈھیل دیتا ہے کہ وہ اپنی طغیانہم، اپنی سرکشی میں حد سے آگے بڑھیں. چونکہ طغیان کا معنی ہوتا ہے حد سے تجاوز کرنا، اسی لیے جب سیلاب آتا ہے تو کہتے ہیں طغیانی آ گئی، کیونکہ پانی اپنے حد سے آگے بڑھ جاتا ہے. تو منافقین کفر و نفاق کی ذریعہ سرکشی میں تجاوز کر چکے تھے، اسی لیے ان کی سرکشی کو طغیان کہا. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہاں بطور مشاکلہ ہے کہ اللہ جو یہاں اللہ نے قرآن پاک کی آیت ہے اللہ یستہزئ بہم، یہ جو لفظ ہے یہ بطور مشاکلہ ہے، جسے کہا جاتا ہے جزاء السیئۃ بالسیئۃ، کیونکہ برائی کا بدلہ برائی نہیں بلکہ برائی کا بدلہ دینا یہ عین انصاف ہے.
اعلیٰ حضرت سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ نے کیا ترجمہ کیا؟ اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے، یہی قرآن کا ورڈ ہے، قرآن پاک کا لفظ کیا ہے؟ اللہ یستہزئ بہم، تو اعلیٰ حضرت نے ترجمے میں وہی لفظ استعمال کیا، اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے۔ مگر بہت سارے مترجمین ہیں جنہوں نے ترجمہ کرنے میں لفظ استہزاء کے لغوی معنی کا استعمال کیا، اور انہیں یہ توفیق نہ ہوئی کہ استہزاء کا لغوی معنی دیکھ لیں کہ اس کا معنی اللہ کی شان کے منافی ہے، صرف اعلیٰ حضرت کی شان تھی۔ آپ ترجمہ کرنے میں تفسیر قرآن کا خیال رکھتے تھے، تمام تفاسیر پر آپ کی نظر ہوتی تھی، ہر لفظ کے معانی کتنے ہو سکتے ہیں سارے معانی کا علم ہوتا تھا۔ عرب زبان کے ایک لفظ کے 80 معانی ہوتے ہیں، سارے معانی پر اعلیٰ حضرت کی نظر ہوتی، پھر مناسب معنی کا انتخاب کرتے، تفسیر کے مطابق جچا تلا مناسب موقع اور محل کے مطابق ترجمہ کرتے، کسی کو انگلی رکھنے کی گنجائش نہیں ہوتی ہے، اعلیٰ حضرت نے ایسا ترجمہ کیا۔ ہاں اگر کوئی ایسا لفظ آ جائے جس کا کوئی بھی معنی اس جگہ مناسب نہیں ہے تو آپ وہی لفظ اٹھا کر رکھ دیتے جو قرآن پاک میں نازل ہوا ہے، کیونکہ اس کا اردو میں دوسری زبانوں میں کوئی معنی ایسا نہیں جو وہاں مناسب ہو، اس لیے اعلیٰ حضرت اس کا کوئی ترجمہ ہی نہیں کرتے بلکہ اسی لفظ کو اٹھا کر کے رکھ دیتے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ دیکھیے اللہ یستہزئ بہم کا ترجمہ لوگوں نے کیا کیا۔ جماعت اسلامی کا بانی ابو العالی مودودی ترجمہ کرتا ہے اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ مذاق کرنا کون پسند کرتا ہے؟ ایک باعزت شخص کے لیے اچھا کام نہیں ہے نا؟ مولوی محمد جوناگڑی ترجمہ کرتا اللہ تعالیٰ بھی ان سے مذاق کرتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ غیر مقلد مولوی ہے۔ مولوی عاشق علی دیوبندی میرٹھی ترجمہ کرتا ہے اللہ ہنسی کرتا ہے ان کے ساتھ۔ بتائیے، سوچئے، استہزاء عربی لفظ ہے، اس کا ترجمہ مذاق کرنا ہے، اور مذاق کا معنی اردو لغت کے اندر جو فیروز اللغات ہے، تمسخر کرنا، ہنسی کرنا، ٹھٹھا کرنا، دل لگی کرنا، ان ترجموں میں سے کسی کی بھی نسبت اللہ کی طرف کرنا درست نہیں ہے، چونکہ اس لفظ کا جو ترجمہ ہے، اس کے تمام مدلولات ہیں، سب میں مذاق کا معنی جو پایا جاتا ہے اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے بالکل مناسب نہیں ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے، کیونکہ لفظ استہزاء کا اردو زبان میں کوئی ایسا معنی نہیں مل سکا جس کا استعمال یہاں درست ہو سکے، اس لیے آپ نے ترجمے میں وہی لفظ جو کلام الہی میں موجود تھا اسی کو ذکر کر دیا، مگر اس کے بعد یہ بھی لکھ دیا جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ مگر دوسرے لوگوں نے مذاق کیا، ٹھٹھا کیا، ہنسی کیا، یہ ترجمہ کیا جو شان الوہیت کے خلاف ہے۔ اس سے آپ سمجھیں کہ سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کا ترجمہ کس قدر لاجواب اور ایمان کی حفاظت کرتا ہے۔ چلیے، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، الذین، جنہوں نے، اشتروا، خریدا، ضلالہ، گمراہی کو، بالہدی، ہدایت کے بدلے میں، فما ربحت تجارتهم، تو ان کی تجارت نے انہیں فائدہ نہ دیا، وما كانوا مہتدین، اور وہ ہدایت کی راہ جانتے ہی نہیں تھے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ ترجمہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی تو ان کا سودا کچھ نفع نہ لایا اور وہ سودے کی راہ جانتے ہی نہ تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اب یہاں پر چند چیزیں قابل غور ہیں۔ کیا فرمایا اللہ رب العزت نے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خریدا ہدایت کو گمراہی کے بدلے میں، گمراہی کے بدلے میں۔ یاد رہے کہ یہاں پر کیا ہے؟ اشترو، خریدا۔ شرا کسے کہتے ہیں؟ شرا نام ہے ثمن کے عوض کسی چیز کے حاصل کرنے کو، قیمت کے بدلے کوئی چیز خرید لینا، قیمت دی، کسی چیز کو حاصل کر لیا۔ ظاہر سی بات ہے جو منافقوں کی حالت یہاں بیان کی جا رہی ہے، یہاں تو کوئی چیز بیچی اور خریدی گئی نہیں،
یہاں پر نہ تو سمن کا ذکر ہے نہ مبی کا وجود ہے، تو پھر یہاں اللہ نے شرا کا اشترا کا لفظ یہاں پر کیوں آیا قرآن پاک میں؟ شرا کا لفظ کیوں؟ تو یہاں پر کیا ترجمہ؟ ان لوگوں نے ہدایت کے بدلے، شرا یہاں بدلے کے معنی میں ہوا، سمجھے کہ نہیں؟ بدلنا، مراد ہدایت چھوڑ کر گمراہی اختیار کرنا۔ اب سوال یہ پیدا ہوا، ہدایت چھوڑ کر گمراہی اختیار کرنا، یہ ہے مطلب، تو منافقین ہدایت پہ تھے کب کہ انہوں نے چھوڑ کر گمراہی اختیار کی؟ تب بھی صحیح نہیں ہے۔ منافقین تو ہدایت پہ تھے ہی نہیں، تو پھر ہدایت چھوڑ کر گمراہی اختیار کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یاد رہے کہ ان منافقین نے ہدایت چھوڑ کر گمراہی اختیار کی، کیوں؟ اس لیے کہ ہر انسان فطرتاً دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آیا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ منافقین بھی فطرت اسلام پر ہی پیدا ہوئے، انہوں نے اس فطری ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی اختیار کر لی، جس کو قرآن نے شرع سے تعبیر کیا۔ یہاں مناسبت ظاہر ہے کہ شرع حقیقی معنی بھی ایک شے یعنی سمن کو چھوڑ کر، قیمت کو چھوڑ کر دوسری چیز یعنی سامان کو لیا جاتا ہے خرید و فروخت میں۔ تو یہاں پر ایک چیز کو چھوڑ دیا اور دوسری چیز کو لے لیا۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ تو ان کی تجارت نے انہیں فائدہ نہ دیا، ان کی تجارت نے فائدہ انہیں نہ دیا۔ دیکھیے یہاں پر استعارہ مرشحہ ہے، اور اوپر کے حصے میں استعارہ تصریحیہ تبعیہ ہے، یہاں استعارہ مرشحہ ہے۔ اب یہ ایک علمی بات ہے، جو استعارے کی بڑی گنجلک ہوتی ہے وہ بالکل سر کے اوپر سے جائے گی، مگر ہم یہاں اتنا ہی ذکر کر دیتے ہیں۔ چلیے، اب کہا کہ ان کی تجارت نے فائدہ نہیں دیا، ان کی تجارت نے فائدہ نہیں دیا۔ بھائی تجارت میں فائدہ تاجر کو ہوتا ہے، تجارت کو فائدہ نہیں پہنچتا، سمجھے کہ نفع اور نقصان اٹھانا تو تاجر کی صفت ہے، سمجھے کہ نہیں؟ تو یاد رہے یہاں آیت میں نفع کی اسناد، نفع کی جو نسبت تجارت کی طرف ہے، یہ مجاز عقلی کی طور پر ہے، حقیقت میں نہیں۔ حقیقت میں تو جیسے کہا جاتا ہے کہ اشاب الصغیر وافن الکبیر کر الغدات و مر العشی، چھوٹے کو جوان کر دیا، بوڑھے کو فنا کر دیا، صبح اور شام کے بار بار آنے جانے نے۔ تو صبح اور شام یہ تو کسی بچے کو جوان اور کسی کی موت کا سبب ہوتا نہیں ہے، لیکن یہاں پر مجاز عقلی کے طور پر یہ نسبت ہے۔ بات سمجھ میں آگے کی نہیں؟ تو ان کی تجارت نے انہیں کوئی فائدہ نہ پہنچایا، ان کی تجارت نے انہیں کوئی فائدہ نہ پہنچایا۔ یہ تو چند لغوی تصریحات ہوئی جو ہم نے یہاں پر آپ کے سامنے ذکر کر دی۔ فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ چلیے، کیونکہ ان کی تجارت نے فائدہ کیوں نہیں پہنچایا، انہیں اس تجارت میں نفع کیوں نہیں ملا؟ ہدایت کے بدلے میں انہوں نے گمراہی اختیار کی۔ دیکھیے، ہدایت کے بدلے گمراہی خریدنا بجائے ایمان کے کفر خریدنا نہایت خسارہ اور گھوٹے کا سودا ہے۔ لہذا یہ آیت ان لوگوں کے حق میں نازل ہوئی جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے، یا یہود کے حق میں کہ جو پہلے سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے تھے مگر جب حضور کی تشریف آوری ہوئی تو انکار کر گئے، یا تمام کفار کے حق میں نازل ہوئی، منافقوں کے حق میں نازل ہوئی جنہوں نے فطرت سلیمہ انہیں عطا کی گئی تھی، فطرت اسلام کو چھوڑ دیا۔ واضح دلائل کی ہدایتیں، واضح دلائل، واضح نشانیاں ہدایت کی ان کے سامنے تھیں، لیکن انہوں نے عقل و انصاف سے کام نہ لیا اور گمراہی اختیار کر لی، سمجھے کہ نہیں؟ تو تجارت کا تو اصل فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ اصل پونجی کم سے کم نہ کھو بیٹھو، اور ان لوگوں نے ایسا بدلا کہ اصل پونجی ہی کھو دی۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ تو اب یہاں تک آج کی گفتگو تفسیر قرآن کے حوالے سے منافقین کے تعلق سے یہاں تک ہو گیا۔ اب اس کے بعد اور بھی ہے جو کچھ مثالیں ان کی ہیں، بقیہ تفسیر انشاءاللہ کل ہوگی۔ اللہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل ہم سب کے ایمان عقیدے، جان مال، عزت آبرو کی حفاظت فرمائے۔
استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.